شوال المکرم کے 6 روزوں کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ شوال کے 6 روزے رکھے تو بس اس نے ہمیشہ پورے سال کے روزے رکھے۔ یہ جو 6 روزے ہیں ان کے رکھنے کی ترتیب کیا ہے؟ آئے یہ ہم روزے رکھیں گے، اس میں دعا ہم نے کون سی پڑھنی ہے؟ وہی رمضان والی دعا پڑھنی ہے یا شوال کی علیحدہ دعا پڑھنی ہے؟ چلتے ہیں ہم اس موضوع کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ لائف آف اسلام یوٹیوب چینل کو دیکھنے اور سننے والوں کو عتیق الرحمن کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ بحمداللہ تعالی اللہ پاک کے فضل و کرم سے رمضان مبارک کا مقدس مہینہ گزرا اور پھر عید بھی ہماری گزر گئی، تو یہ اللہ پاک کا بڑا فضل اور احسان ہوا کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنی زندگی کے اندر رمضان مبارک کا مقدس مہینہ عطا فرمایا، اور پھر اس کے اوپر ہم نے جو ویڈیو بنائی، مثال کے طور پر اعتکاف والی ویڈیو، رمضان والی ویڈیو، ہر حوالے سے ہم نے جو ہے نا لیلۃ القدر والی ویڈیو، اور جیسے 21 رمضان مبارک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت والی ویڈیو، تو یہ جو ہماری ویڈیو ہے ماشاءاللہ بہت زیادہ وائرل بھی ہوئی، جیسے اعتکاف والی ویڈیو ہے، اور آپ کا جو پیار اور محبت ہمیں ملی اس سے ہمارا حوصلہ بھی بڑھا، اور ہم جو ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ اچھی سے اچھی ویڈیو بنانے کی کوشش کریں گے، اور جو ہے نا آپ تک آپ کی دلوں کی بات ہے وہ آپ تک پہنچانے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ تو آج کا جو ہماری ویڈیو ہے وہ یہ ہے کہ شوال المکرم کے 6 روزوں کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ آیا رمضان مبارک کے جس نے پورے روزے رکھے اس کے اوپر لازم ہے شوال المکرم کے 6 روزے رکھنا؟ یہ لازم نہیں ہے۔ اسی طرح جس نے رمضان مبارک کے روزے کچھ رکھے کچھ نہیں رکھے، اور آیا وہ بھی شوال المکرم میں 6 روزے رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا؟ تو یہ سب کچھ دیکھنے اور سننے کے لیے اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں، اور اگر آپ اس کو پہلے سنتے ہیں تو جلدی سے ہمارے جو ہے نا چینل کا وزٹ کر لیں تاکہ آپ کو ایسی پیاری اور معلوماتی ویڈیو ہر وقت پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں ہم اس موضوع کی طرف۔ عن ابی ایوب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال فذاك صيام الدهر۔ اور یہ جو حدیث ہے میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یہ روایت کے اعتبار سے بھی مضبوط حدیث ہے، سند کے اعتبار سے بھی بڑی مضبوط حدیث ہے۔ اس کا ترجمہ سن لیں کہ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد یعنی رمضان کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو بس اس نے ہمیشہ پورے سال کے روزے رکھے۔ کتنی بڑی فضیلت والی بات ہے کہ جو رمضان کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے گا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کو پورا سال روزے رکھنے کا اللہ رب العزت ثواب عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت پورے سال روزے رکھنے کی جو ہے نا ثواب عطا فرمائیں گے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسا کہ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، کہ ایک نیکی کے بدلے اللہ رب العزت اس کا جو اجر ہے وہ 10 گنا بڑھا کر دیتے ہیں۔ جس نے رمضان کے پورے 30 روزے رکھے تو اس نے سمجھ لو 10 گنا اجر کے حساب سے پورے 10 مہینوں کے روزے رکھے، اور جب وہ شوال کے 6 روزے رکھے گا تو سمجھ لو 10 گنا اجر بڑھے گا تو 60 روزے 2 مہینے ہو گئے۔ تو جب آپ 10 میں 2 مہینے ایڈ کریں گے تو آپ کا پورا سال بن جائے گا۔ تو یہ کتنی بڑی فضیلت والی بات ہے کہ جس نے شوال کے 6 روزے رکھے اور رمضان کے پورے روزے رکھے اس نے گویا کہ پورے سال روزے رکھنے کا اس کو اللہ رب العزت ثواب عطا فرمائیں گے۔ اب اس سے ریلیٹڈ ایک بہت زیادہ سوال جو مجھ سے یہ بھی پوچھا جا رہا ہے کہ آپ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ بھئی شوال کے یہ 6 روزے ہیں ان کے رکھنے کی ترتیب کیا ہے؟ آئے یہ اکٹھے رکھنے ہیں یا علیحدہ علیحدہ بھی رکھ سکتے ہیں؟ اسی طرح اب جب شوال کے ہم روزے رکھیں گے اس میں دعا ہم نے کون سی پڑھنی ہے؟ وہی رمضان والی دعا پڑھنی ہے یا شوال کی علیحدہ دعا پڑھنی ہے؟ تو یہ بھی آپ ساتھ ساتھ وضاحت میں کرتا چلوں۔ تو ان کے رکھنے کی ترتیب یہ ہے کہ آپ شوال یکم شوال یعنی کہ جو عید کا دن ہے اس دن آپ روزہ نہیں رکھ سکتے۔ یہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ عید والے دن روزہ رکھنا یہ جو ہے نا شیطان کا کام ہے۔ مسلمان لوگ عید والے دن عید مناتے ہیں نہ کہ وہ روزہ رکھتے ہیں۔ عید سے جو دوسرا دن ہے جو 2 شوال ہے، 2 شوال سے لے کر چاند نظر آنے تک، شوال کے بعد ذوالقعدہ کا مہینہ آتا ہے، تو ذوالقعدہ کے مہینے کے چاند نظر آنے سے پہلے یہ 6 روزے آپ نے ترتیب سے رکھنا چاہیں تو ترتیب سے بھی رکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ علیحدہ علیحدہ ایک روزہ رکھیں 2 دن نہ رکھیں پھر ایک روزہ رکھ لیں، یعنی کہ 6 روزے آپ نے پورے کرنے شوال کے مہینے کے اندر۔ اور جو نیت جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ نیت کیسے کرنی ہے، تو آپ نے جب صبح روزہ رکھنا ہے تو آپ صومی غدین نویت من شوال،
یعنی کہ آپ چونکہ شوال کا روزہ رکھ رہے ہیں اس لیے آپ نے رمضان کے جو لفظ ہے اس کے ساتھ آپ نے رمضان نہیں لگانا، آپ نے شوال لگا دینا ہے۔ تو اس طرح آپ کی ایک ٹریننگ بھی پہلے ہو چکی ہوتی ہے رمضان کے روزے رکھ کے، تو آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ اب آپ کو بھوک پیاس اور جو آپ کی یہ سارا معدہ ہے وہ بھی مطلب سب کچھ کام کر چکا ہوتا ہے، تو آپ کے لیے یہ انتہائی آسان ہوگا کہ شوال کے آپ 6 روزے رکھیں، کیونکہ آپ کا پہلے سے ساری ٹریننگ ہو چکی ہوتی ہے اور اس پر کام مکمل ہو چکا ہوتا ہے، تو یہ ہمارے لیے بڑا آسان ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور یہ شوال کے 6 روزے رکھیں تاکہ ہمیں اللہ رب العزت پورے سال کے روزے رکھنے کا ثواب عطا فرمائے۔ تو میں اللہ پاک سے دعا بھی کروں گا اللہ پاک ہم سب کو جو کچھ میں نے کہا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ملتے ہیں ایک ایسی نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔